سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی، سقیفہ بنی ساعدہ، شیعہ و سنی تاریخوں میں موجود ہے عزیزوں، جس بی بی کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین و انصار موجود ہیں، آوازیں کیا بلند ہو رہی ہیں، ہم قریش سے ہیں لہذا اللہ کے رسول کی خلافت ہمیں نصیب ہونی چاہیے۔ دوسری جانب سے کیا آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ہم نے اسلام کی پرورش میں، اسلام کے بلند و بالا ہونے میں عظیم کردار ادا کیا انصار، لہذا خلافت ہمیں ملنی چاہیے۔ مولا کائنات آن حضرت کے کفن و دفن کے اسباب کو فراہم کر رہے ہیں، امت کیا کر رہی ہے؟ موضوع گفتگو یہی ہے میرے بھائی ان 4 دنوں میں۔ اگر میں اور آپ 11 ہجری میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ آسان نہیں ہے، دوسروں کو سنانا بہت آسان ہے۔ اسلام کو باہر سے آنے والے دشمن نے کبھی بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا عزیزوں جتنا اپنوں کی بے وفائی نے پہنچایا ہے۔ وہ شہزادی کہ جس کی تعلیمات انسان کو پاک و پاکیزگی کا درس دیتی ہے، جس کے محب اور چاہنے والے کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے فضائل، یہ مقام و مرتبہ شہزادی کو کیوں دیا؟ اسی دن کے لیے کہ شہزادی نے استقامت کے ساتھ جہاد کیا۔ تم اللہ کے رسول کے نام کو مٹانا چاہتے ہو، تم ان کے وصیے برحق سے منہ پھیرنا چاہتے ہو، شہزادی اس راہ میں قدم رکھے گی۔ سوال میرا یہ ہے ان 3 یا 4 دنوں میں آپ سے، خدا را بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کس قدر مشکل سوال ہے۔ اگر میں اور آپ 11 ہجری میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ مہاجرین کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے اسلام کی راہ میں کوئی کم زحمتیں نہیں اٹھائی ہیں۔ مہاجرین کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی راہ میں ہجرت کی ہے، اپنا گھر بار اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ انصار کسے کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے کم زحمتیں نہیں اٹھائی ہیں، انہوں نے اسلام کی خاطر آنے والے مہاجرین کو اپنے گلے سے لگایا، اپنا سب کچھ ان کے ساتھ شیئر کیا، کہ قرآن واضح طور پر سورہ مبارکہ انفال میں آواز دیتا ہے جو ایمان لائے اللہ کی راہ میں، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مہاجرین کی فضیلت، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے آنے والوں کو پناہ دی اور دین کی مدد کی، انصار کی فضیلت، یہی واقعی مومنین ہے، یہی واقعی مومنین ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے رزق کریم رکھتے ہیں۔ میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے عزیزوں، آپ جا کر پڑھیے، ہمارے یہاں ان اصحاب کا ذکر کم کیا جاتا ہے۔ مہاجرین نے کم زحمتیں نہیں اٹھائی ہیں عزیزوں، انصار نے کم زحمتیں نہیں اٹھائی ہیں۔ 2 شخصیات کا نام لینا چاہتا ہوں مہاجرین میں سے، مصعب ابن عمیر، نہیں معلوم آپ کتنا جانتے ہیں اس اللہ کے رسول کے برجستہ صحابی کو۔ احد کے میدان میں غزوہ احد 3 ہجری قمری میں شہادت رونما ہوئی۔ انصار میں سے ایک کا نام سن لیں، سعد ابن معاذ، خندق، غزوہ خندق میں زخمی ہوئے، تقریباً 30 سے زیادہ کچھ دن جو ہے وہ کیا ہے، زخمی حالت میں رہے، اور پھر آپ کی شہادت رونما ہوئی۔ مہاجرین انصار نے عزیزوں کم زحمتیں نہیں اٹھائی ہیں۔ مصعب ابن عمیر کسے کہا، کس شخصیت کا نام ہے؟ جب ابتدائی 3 سال، بچوں کے لیے یہ تاریخی جو ہے واقعات ہمیں دہرانے چاہیے، اللہ کے رسول نے پہلے ابتدائی 3 سال خاموشی میں تبلیغ کی اسلام کی، پھر 3 سال کے بعد اعلان ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو بلائیے اور انہیں جو ہے وہ کیا ہے، دین کا پیغام اب برسر اعلان پہنچائیے، وگرنہ پہلے 3 سال خاموشی میں تبلیغ ہے۔ ارقم کا گھر مرکز ہے، اس 3 سال میں اسلام لانے والوں میں سے ایک ہستی کا نام ہے مصعب ابن عمیر۔ بہرحال ایک پیسے والے گھرانے سے تعلق ہے مصعب ابن عمیر کا، لیکن کیفیت یہ ہے کہ
جو ہے وہ اسلام کی راہ میں عجیب سختیاں برداشت کی, اپنے رشتہ داروں نے جو ہے وہ زندان میں ڈال دیا, پریشانیاں اٹھائیں عزیزوں. بہرحال اللہ کے رسول کی راہ میں حبشہ کی جانب ہجرت کی. شیب ابی طالب کی سختیاں اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھائیں, ساتھ ہیں عزیزوں میرے, شیب ابی طالب کی سختیاں اٹھائیں, یہاں تک کہ عام الحزن آیا. شہزادی خدیجہ الکبریٰ اور عظیم محسن کائنات حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ, ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. کی شہادت اور وفات رونما ہوئی. بہرحال اللہ کے رسول اب یک و تنہا ہیں, مختلف لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں. 11 بعثت کے 11ویں سال اللہ کے رسول کی یہ جو رسالت کے ایام 23 سال پر ہے پیارے بچوں, اس میں سے پہلے 13 سال مکے میں, آخری 10 سال مدینے میں. بعثت کا 11واں سال ہے. مدینہ قبیلہ خزرج کے کچھ افراد آئے. انصار 2 بڑے بڑے قبیلوں پر مشتمل ہے, اوس و خزرج. 6 افراد آئے, اللہ کے رسول نے پیغام حق پہنچایا, کہا ہمیں یہ پیغام مناسب لگ رہا ہے, ہم بہت لڑ رہے ہیں, بہت اختلافات میں مبتلا ہے, ہم اس پیغام پر سر تسلیم خم کرنا چاہتے ہیں. 12ویں بعثت کا 12واں سال آیا. 12 افراد آئے. عقبہ کہا جاتا ہے ایک دشوار گزار گھاٹی کو, ایک پہاڑ کی اس دشوار گزار گھاٹی پر ایک مخفیانہ طور پر یہ ملاقات ہوئی. اسے کہا جاتا ہے عقبہ اولا. کتنے افراد مدینہ سے آئے تھے؟ 12 افراد. 12 افراد نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کی, اور یہ جب پلٹ کر جا رہے تھے تو تقاضا کیا, یا رسول اللہ اپنی جانب سے کوئی قاری قرآن دے دیجئے, یہ جو قرآن کی آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ تعلیم دے سکے. اللہ کے رسول نے کس شخصیت کا انتخاب کیا؟ مصعب ابن عمیر کا. اور جب 13واں سال آیا اور یہ افراد اب پلٹ کر آ رہے ہیں تو اب مسلمانوں کی تعداد مردوں میں 70 اور خواتین میں 2 ہے. 72 یا 73 افراد کے ساتھ پلٹ رہے ہیں. مدینہ میں پہلا نماز جمعہ جناب مصعب ابن عمیر نے برگزار کیا, اور مصعب ابن عمیر 40 سال کی عمر میں شہادت ہوئی ہے. اللہ نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا. 12 افراد گئے تھے, 6 ٹائمز ہو کر پلٹ کر واپس آئے. اللہ نے یہ مقام و مرتبہ کسے عطا کیا؟ اس مہاجر کو, ہاں اللہ کے رسول کے صحابی کو, اور اس کے ہاتھوں پر یہ افراد مسلمان ہو کر واپس پلٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. غزوہ بدر میں دائیں جانب کی فوج کا علم جناب مصعب ابن عمیر کے ہاتھوں میں. اللہ حضرت کا علم بردار مولا کائنات ہے, لیکن دائیں جانب کی فوج, بائیں جانب کی فوج بھی اپنے اپنے ہاتھوں میں علم کو لیے ہوئے. مصعب ابن عمیر کے ہاتھوں میں دائیں ہاتھ کی فوج کا علم ہے عزیزو. یہاں تک کہ احد میں آپ کی شہادت رونما ہوئی. توجہ چاہتا ہوں, یہ ہے مہاجرین کا مقام. انصار. سعد ابن معاذ ان شخصیات میں سے کہ جب عقبہ اولا کے بعد یہ مدینہ کے افراد جا رہے تھے مصعب ابن عمیر کو لے کر, تو مصعب ابن عمیر کے ہاتھوں جو افراد مسلمان ہوئے انصار میں سے, اس میں سے ایک کا نام ہے سعد ابن معاذ. 5 ہجری میں غزوہ خندق میں شہادت رونما ہوئی, اور اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ حضرت جنازے میں اس عالم میں شریک ہو رہے ہیں کہ کاندھے پر ردا نہیں ہے, پیروں میں نالین نہیں ہے, اور کبھی دائیں جانب سے کاندھا دے رہے ہیں, کبھی بائیں جانب سے کاندھا دے رہے ہیں. ایک مرتبہ لوگ پریشان ہو گئے, کہا کیوں آپ کی یہ کیفیت تھی جنازے میں؟ فرمایا اللہ کی جانب سے فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے تھے, وہ بھی بغیر ردا اور بغیر نالین کے تھے, لہٰذا میں ان کی تأسی اور پیروی کر رہا تھا. یا رسول اللہ کبھی دائیں جانب سے کبھی بائیں جانب سے آپ کاندھا دے رہے ہیں. فرمایا میرے ہاتھ جبرائیل امین کے ہاتھوں میں تھے, جہاں جہاں سے وہ کاندھا دیتے چلے جا رہے تھے میں وہاں سے سعد ابن معاذ کو کاندھا دیتا چلا جا رہا تھا. یہ ہے مہاجرین اور انصار کا مقام و مرتبہ. ہاتھ جوڑ کر عزیزوں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آیا ایسا امتحان میں نے اور آپ نے دیا ہے جو مہاجرین و انصار نے دیا تھا؟ نہیں دیا ہے. سوال کیا ہوا کہ یہاں حضرت کی آنکھ بند ہوئی, دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر خم تک, من کنت مولا فہذا علی مولا کی آواز بلند کرنے والا دیکھو. اگر چاہتے ہو دین نے جو تمہیں عظمت, دین نے جو تمہیں عزت و افتخار عطا کیا ہے وہ باقی رہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, تو میرے اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنا. یہ فاطمہ کا گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے, یہ رسالت کے ٹکڑے ہیں, یہ نفس رسول ہیں.
یہ اولاد رسول ہیں. میں نے اور آپ نے تو اتنا بڑا امتحان نہیں دیا عزیزوں. یہ کیا ہوا؟ بس یہیں پر آج کی حد تک آپ کو روکنا چاہتا ہوں. یہ کیا ہوا مجھے بتائیے کہ ثقیفہ میں، ثقیفہ بنی ساعدہ تعلق ہے ان کا انصار کا، آپ سمجھے ایک بیٹھک ہے اور اس میں انصار موجود ہیں. آپ جا کر پڑھیے، مہاجرین کو خبر ہوتی ہے، مہاجرین بھی جو ہے وہ وہاں پر آ کے پہنچتے ہیں. تاریخ طبری میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، شیعہ سنی تمام تاریخوں نے نقل کی. اپنے بچوں کو بیان کیجیے عزیزو ان ایام میں. انصار کی کیا کیفیت ہے؟ ہم نے دین مبین اسلام کی بلندی میں اپنا کردار ادا کیا، ہماری وجہ سے عالم کو اسلام کی خبر ہوئی، وگرنہ مکے میں تو مومنین پنپنے ان کی جگہ نہیں تھی عزیزو. کبھی حبشہ کی جانب، کبھی جو ہے وہ کیا ہے مدینہ کی جانب. لہٰذا یہ مقام و مرتبہ ہمیں ملنا چاہیے. اور مہاجرین کی کیفیت یہ ہے کہ ہم قریش سے ہیں، لہذا مقام و مرتبہ ہمیں ملنا چاہیے. جب مولا نے سوال کیا کہ کیا خبر ہے وہاں پر، کہا کہ انصار اس طرح سے کہہ رہے تھے. کہا کہ انصار کے بارے میں تو اللہ کے رسول کی وصیت یہ تھی ان میں سے جو اچھا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو ان میں سے برا ہو اس سے عفو درگزر سے کام لینا. کہا آقا وہ تو خلافت کے تقاضا مند تھے. کہا اللہ کے رسول کی وصیت بتا رہی ہے کہ اگر ان کے لیے خلافت ہوتی تو اللہ کے رسول ان کے لیے اس طرح سے نصیحت نہیں فرماتے. کہا پھر مہاجرین کا تقاضا کیا تھا؟ کہا مہاجرین نے کہا ہم تو قریش سے ہیں، اسی قبیلے سے ہیں کہ جس سے اللہ کے رسول ہیں، بس یہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے. اس موقع پر مولا نے فرمایا معیار غلط ہے، لیکن جس درخت سے تم استدلال لا رہے ہو اسی کے میوے اور پھل سے منہ موڑ رہے ہو. معیار غلط ہے کہ قریشی ہونے کے سبب تم صاحب مقام خلافت اور ولایت کے مقام کے تم اہل ہو سکتے ہو. معیار غلط ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے اسی کو فرض کر لیا جائے تو تم تو 7ویں پش میں جا کر اور 9ویں پش میں جا کر حضرت سے جا کر ملتے ہو، جو ابن ام رسول خدا ہے، جو رسول کے چچا کا بیٹا ہے. اسے بھول گئے؟ احتجوا بالشجرہ واضاءوا الثمرہ. درخت کا سہارا لیتے ہو اور درخت کے پھلوں سے منہ موڑتے ہو. میرا آپ سے سوال ہے عزیزو، اتنے پاکیزہ کردار کے بعد ایسے کیسے انسان گر جاتا ہے؟ واقعاً اپنے آپ سے سوال کیجیے، کیسے ثقیفہ بنی ساعدہ میں یہ افراد اس طرح سے خلافت کا بٹوارا کر رہے ہیں؟